دیکھیے عزیز بہنوں، آپ جب ایک اچھی محفل سے گھر جاتی ہیں تو آپ کے ذہن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیسا سوچتی ہیں آپ؟ کچھ اچھے جذبے لے کر اٹھتی ہیں نا؟ اور فرض کیجئے آپ ایک ایسی بڑے پارٹی میں جاتی ہیں یا ایک اچھے خاصے ایکسٹراویگنٹ نکاح میں، نکاح بھی نہیں بولا جائے گا اس کو، تو شادیوں میں جاتی ہیں جہاں بہت سارا کھانا ایکسٹراویگنٹ، شیطانوں کے بھائی وہاں پہ شامل ہیں نا سب، کیونکہ فضول خرچ کون ہے قرآن کہتا ہے. تو اگر آپ ایسی پارٹی میں جاتی ہیں یا ایک کٹی پارٹی جس میں آپ صرف ہنسی مذاق بس یوں ہی مل رہے ہیں فرینڈز، اور اس میں جاتی ہیں، تو گھر پر جب جاتی ہیں تو کیسے جذبوں سے جاتی ہیں؟ آج اس نے ایسا لباس پہنا تھا، نیکسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ مجھے اس سے اچھا لباس پہننا ہوگا نا. اس کے پاس یہ برانڈڈ پرس تھا، تو نیکسٹ ٹائم جب میں کٹی پارٹی میں جاؤں گی تو ایٹ لیسٹ اس سے تھوڑا اور ایک درجہ بہتر برانڈ کا پرس میرے پاس ہونا تو چاہیے. اس کے پاس اگر 72 انچ کا ٹی وی ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ 90 انچ کا تو ہونا چاہیے. اب ہم خود چوز کریں کہ کون سے جذبے ہمارے لیے خیر خواہی کے جذبے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کلاسز سے جاتے ہیں، جب ہم ایسی محفلوں سے جاتے ہیں، جب ہمارا تعلق نیک اور صالح اور پرہیزگار لوگوں سے ہوتا ہے، تو ہم کیسے جذبوں سے گھر جاتے ہیں؟ شکر گزاری کا جذبہ، صبر کا جذبہ کہ مجھے کچھ کر گزرنا ہے میری زندگی میں. ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہروں سے پھر ہم اور اچھا برتاؤ کریں گے، کیونکہ ہم نے جذبے جو لے کر اٹھے وہ اچھے جذبے لے کر اٹھے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی ایسے جذبوں میں. تو ای از امپاور یور سیلف وتھ قرآنک لٹریچر. اچھے لیکچرز سنیں ہم، تاکہ ہمارے اندر ہم جو ہے نا ایمان سے لبریز ہو جائیں. کیونکہ یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی جگ. آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر سب کو روشن خیال کرنا ہے. تو روشن خیال کیسا کریں گی جبکہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ روشن خیال اس وقت آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کر سکتی ہیں جبکہ خود یہاں روشن خیال ہوں گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمبیسڈر بنا کر بھیجا ہے. ہم جہاں کہیں بھی جائیں، اٹھے بیٹھے، اس گھر کو، اس مقام کو، اس جگہ کو، اس محفل کو ہم کو روشن کرنا ہے. وی آر دا ایمبیسڈرز. ہم خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا عبد بنایا ہے. ہر لمحہ میری پیاری بہنوں یہی نہیں ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے، ایون ہمارا حجاب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے دعوت ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے کی جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ای از امپاور، انرچ وتھ دا لٹریچر اینڈ میٹر، جو کہ ہم کو اللہ سے قریب لے آئے. ایف یہ ہے کہ فرملی ہولڈ کرنا ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے ریموٹ کو ہولڈ کرنا ہے. یہ ریموٹ کیا ہے؟ اپنی ذات کا ریموٹ. کیسا ریموٹ؟ اکثر مائیں کہتی ہیں پاگل بنا کے رکھ دیا میرے بچوں نے مجھے. سنا ہے یہ جملہ؟ پاگل بنا کے رکھ دیا مجھے. آپ سوچئے کتنا بڑا جملہ ہے عزیز بہنوں. بڑے شیطانی بچے ہیں یہ، نعوذ باللہ. کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کون سی وقت جو ہے دعا کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی. تو ہمارا ریموٹ جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے. ایسا کہنے سے کیا ہوگا بچوں کے تعلق سے کہ پاگل بنا کے رکھ دیا، دے ڈرائیو می کریزی. مطلب آپ نے ان بچوں کو اتنا اختیار دیا کہ وہ آپ کو پاگل بنائیں. یعنی سوچیں کہ وہ آگے چل کے کیا کریں گے پھر. تو یہ غلط ہے. ہم ان کو بتائیں، ہم ان کو اس طرح کے کلمات نہ کہیں. اور یہ ہماری بھی سائیکالوجی کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو جاتا ہے. کیا سچ مچ وہ بچہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کنٹرول میں ہوں، مجھے کنٹرول کرنا ہے اس کو. تو ہمارا ریموٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور کنٹرول میں ہو. ایک فون آ گیا اور کسی نے بہت تعریف کر دی تو ہم اتنے زیادہ پھولے نہیں سماتے. دوسرا فون کال آ گیا اور ہمارے شوہر نے یا کسی اور نے کچھ کہہ دیا کہ تم ایسی ہو، تم نے ویسا کیا، تمہاری یہ غلطی، تو 3 دن ہم ٹارمیٹائز ہو جاتے ہیں. 3 دن ہم کھانا نہیں کھا رہے، کچھ نہیں، اور رو رہے ہیں. ہونا چاہیے ایسا. اسٹرانگ مومنہ تو وہ ہے جو کہنا ہے کہے. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں. اور میرا پاور کہاں سے آتا ہے، مجھے قوت کہاں سے ملتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. رائٹ؟ مجھے قوت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ نہ کہ یہ 2 الفاظ تعریفوں کے جس سے کہ میں اتنی زیادہ جو ہے پھولے نہیں سماتی، اور نہ ہی یہ 2 الفاظ کرٹیسزم کے. ٹھیک ہے، کرٹیسزم کیا، اوکے، میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی.
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم فنکشن ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے بالکل سٹرائک پہ آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی. وہ بچے بھی پھر سفر کر رہے ہیں, گھر بھی سفر کر رہا ہے. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں, ہم اپنا ریموٹ اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ مجھے جب خوش ہونا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میں کیوں خوش ہو رہی ہوں اور میں خوش ہوں گی ایک وجہ سے اور میں غم بھی کروں گی ایک وجہ سے. میرا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے. EFG گولڈن رول یہ ہے عزیز بہنوں کہ ہم ایک بہترین لیگیسی کا خواب رکھیں کہ کم سے کم مجھے امت مسلمہ کو ایک اچھا شخص تو دینا ہی ہے میری نسلوں سے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بٹ کم سے کم ایک جو ہے مجھے ورثے میں اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے, جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا, اس طرح سے مجھے کرنا ہے. کم سے کم خواب تو رکھیں, کم سے کم دعائیں تو کیے, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں جب کہ اس سرزمین سے, جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے ابھی بتایا کہ یہاں سے بہت سے علماء ہو گزرے ہیں, تو یہاں کا تو دستور ہے. تو انشاءاللہ اگر ہماری خواہشیں ہیں, اگر ہم دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا جب کہ اس سرزمین سے بہت سارے ایسے ٹریجرز اور ایسے علماء اور ایسے سائنسدان اور ایسے میتھمیٹیشین اور بیسٹ آف دا لیڈرز یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. ذرا پردار انشاءاللہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. EFGH آئے, لاسٹ جو ہے آئے جو ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک شے ہے ہمارے اندر. فرعون کو جانتے ہیں ہم, رائٹ؟ ایک ہے دوسرا منی فرعون. منی فرعون یعنی کیا؟ یہ چھوٹا سا فرعون. کہاں ہے وہ؟ یہاں اندر. آئی می مائی سیلف والا فرعون. میں نے کیا, میں دن میں سے صبح سے لے کے رات تک بہنوں ہم جائزہ لیں کتنی مرتبہ ہم اپنے آپ کا ذکر کرتے ہیں, یہ میرا ہے, وہ میرا ہے, ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ میں نے کیا, وہ میں نے کیا. تو یہ میں جو ہے نا, اس کو, یہ ایک درندہ ہے ہمارے اندر. اس کو کہیں گے کہ بیسٹ یو نو, ایک درندہ, ایک ایسا شیطان, ایک منی فرعون جس کو ہم کو اچھی طرح سے قوت سے باندھ کے رکھنا ہے. اس کو جب ہم باندھیں گے تو ہماری ترقی ممکن ہے, کیونکہ ہر چیز میں یہ شیطان جو ہے نا سامنے لے آتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کی وجہ سے گھر جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ڈیورس از آن دا انکریز, اور کتنے زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس آئی می مائی سیلف کو, اس بیسٹ کو ہم باندھ کے رکھیں, اور اس سے زیادہ اگر بہتر ہے ہم اس کو ہے نا, اس کو ذبح کر ڈالیں ہم, کیونکہ یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ویسی بنیں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اور یہ اور صحابیات جیسے اخلاق اور کردار ہمارا ہوگا, اگرچہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا, نہ کہ میرے لیے, نہ کہ میں نے کیا, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہمارا ہر کام ہو عزیز بہنوں. تو پھر یہ ہوگا کہ اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا, پھیلے گی ضیا نور کی بھاگے گا اندھیرا, ہر سمت ہو جائے گا اجالوں کا بسیرا, سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور, اب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, میرا قرآن ہے میرا منشور. تو میری پیاری بہنوں, ہم جانتے ہیں کہ اسلام شریعتی قانون ہے یہاں پہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا, اللہ رب العالمین ہم کو استعمال کرے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بالکل اعلیٰ ترین طریقے سے جو ہے دین اسلام قائم ہو جائے, اور نہ صرف یہ کہ قائم ہو بلکہ پاکستان ایک روشن چراغ ہو جائے تمام ممالک میں, whether it is the east or the west, بلکہ سب سے زیادہ پاورفل نیشن بن جائے انشاءاللہ. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یقیناً اس ٹاک نے ہم سب کے جوش ایمان گرمائے ہیں. کیوں جی ایسا ہے؟ الحمدللہ. آپ سب اپنی نشستوں پہ رہیں گے, ابھی کوشچن آنسر سیشن ہے, اور جب تک مہمان یہاں سے جائیں گے نہیں کوئی فرد اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا, تو پلیز بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ابھی کوشچنس اور کوئی بھی ایسا سوال جو فقہی ہے وہ یہاں پر ہم نہیں لیں گے, اور داعیات یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کچھ ایسے خاص سوالات جو پوچھنا چاہیں, درمیان میں مائک ہیں, آپ باقی سب لوگ, کیونکہ باہر بھی ابھی الاؤ نہیں ہوگا جانا,
پلیز اب اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں بالکل آسانی سے. انشاءاللہ اگر کوئی ایسے سوال ہیں تو ہم انشاءاللہ درمیان میں مائک موجود ہے, یا اگر پیچھے سے کوئی سوال ہے وہ ان کو باہر سے جا کے آگے آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی رائٹ سائڈ پہ بھی مائک موجود ہے, درمیان میں بھی مائک موجود ہے سوال کے لیے. خاموشی کا اسی طرح سے مظاہرہ کرنا ہے. بہت پیاری بیٹیوں بہنوں, بالکل صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ, اور آپ بالکل بھی آگے آنے کی انشاءاللہ کوشش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ موقع دیا ہے سننے کا بھی اور دیکھنے کا بھی. اسی طرح گجرانوالا انوائٹ کریں جیسے خود تشریف لیں. اسٹارٹ کریں. السلام علیکم میم, ریئلی فرام دا کور آف مائی ہارٹ اینڈ میری سارے شہر کی خواتین کی طرف سے ریئلی وی ویلکم یو ہیئر. ایک خواب تھا میرا, آج میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں آئی جہاں درس و تدریس اور دینی تبلیغ کا معاملہ ہو رہا ہے. گھر میں لیکچر سنتی ہوں بٹ اٹس مائی فرسٹ ٹائم, اور نو ڈاؤٹ آج میرا آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا کیونکہ آئی ہیو نو پلان فار دس. مجھے آئی ایم سوری جسٹ 2 منٹس پلیز. 2 ریکویسٹس ہیں ان سے. اوکے 2 ریکویسٹس ہیں. ایک تو ویلکم, اور سیکنڈ آپ سے میں یہ گزارش کروں گی, سوال یہ ہے کہ جیسے آپ تشریف لائیں, ہم سب کی ریکویسٹ یہی ہے اور ہم سب کے دلوں میں بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ریکویسٹ کیجیے گا. وہ لاہور سے اسلام آباد چلے گئے, گجرانوالا اگنور ہو گیا, تو وی ریئلی آسک ہم ٹو وزٹ گجرانوالا چاہے چند منٹس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. 1 منٹ سے جواب دینے دیں. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سرزمین پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ دعا جاری رکھیں, اور دعاؤں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ. تو آپ یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ایسا پاسبل کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ لوگ کوئی اسپیچ نہیں کرے گا, صرف سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, ایسا سوال جس کا جواب لازم ہے وہ سوال کر لیجیے. السلام علیکم, میرا نام ادیبہ ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو 5 ٹائم نمازی بنانے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتی ہیں کہ ہمارے بچے 5 ٹائم نمازی بن جائیں. آج کے موضوع سے متعلق اگر براہ راست بات ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. اگرچہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کا جواب ضرور دینا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کے ریفرنس سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی آپ جی پیاری بہن کا سوال, جزاکم اللہ خیر میری پیاری دینی ماں اور بہنوں فار کمپلیٹ سائلنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں امپریس ہو گئی ہوں ڈاکٹر نکھت یہ ساری بہنوں سے کہ ماشاءاللہ اتنی خاموشی سے اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کا کرم اور رحم ہے, اور آپ لوگوں سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اس کا. بہن کا جو سوال ہے نماز کے تعلق سے, اگر گھرانہ اور گھر میں اگر بچپن سے, دیکھیے بچپن سے جب گھر میں مائیں بہنیں تمام افراد گھر کے ماں باپ اسپیشلی نماز پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کو لے کر بھی پڑھیں گے, تو یہ بہترین رول ماڈلنگ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں بہنوں؟ ایک سوال میں آپ سے کروں گی, یہ کہ بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ کیا عمر سے بچوں کی تربیت شروع ہونی چاہیے؟ 7؟ کسی نے کہا 7 سال, 4, 2, گود سے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت, بچپن سے, یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں گود سے, پریگنینسی سے. ویری گڈ. اور ہاں, تو آپ نے ذاکر کا جواب سنا ہے. اوکے, دیکھیے بچوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنتی ہیں. جب لائف پارٹنر کا انتخاب کیا بچے کی تربیت اس وقت سے شروع ہوئی. کیا یہ شخص میرے بچوں کے باپ بننے کے لائق ہے؟ کیا یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں بننے لائق ہے؟ اگر یہ سوال کا جواب دیا جائے, اگر اس میں تسلی بخش جواب ملے تو آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ یہ کہ ایسے شخص سے رشتہ نہیں کیا جائے. تو تربیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آسانی اسی وقت ہوگی جب کہ ماں اور باپ دونوں کا مشن ایک ہوگا. ماں اور باپ دونوں کا مشن اگر ایک ہوتا ہے تو تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے فلائٹ کا جس میں فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے کراچی, اور پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے لاہور, تو کتنا کنفیوژن ہوگا اس ایئرپلین کے اندر, رائٹ؟
اسی طرح سے اگر باپ کچھ اور مشن رکھتا ہے اور ماں کچھ اور مشن رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑی آگے چلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ڈفرینسز تو ہوں گے میاں بیوی میں, لیکن کم سے کم چند مشن اللہ کی رضا کے لیے مر مٹنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا, ایٹ لیسٹ ایک مین آبجیکٹو جو ہے تو کم سے کم وہ آبجیکٹو تو ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ گھر میں رول ماڈلنگ سے بچے نماز سیکھتے ہیں, اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دعا کی جائے, نکاح کے پہلے سے ہی صالح نسلوں کی دعا کی جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. اگر ایسا نہیں ہوا ہے, جس گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ بڑے ہو چکے ہیں, تو ان کو جو ہے موٹیویشن کے ذریعے, انسپریشن کے ذریعے پیار سے ان کو دکھایا جائے, نہ کہ مار پیٹ کی جائے. پیار سے اور موٹیویشنل لیکچرز اور شارٹ ویڈیوز دکھا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. آپ نے جب کہ اتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھی, آل آف اے سڈن آپ آج دیندار ہو گئے, آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ بچہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے. تو وقت لگے گا اس بات کو, لیکن پہلے ہمیں ایک اچھی بانڈ تیار کرنا ہے بچوں کے ساتھ, پیار اور محبت کی, اور اس کے بعد ان کو کریکٹ کرنا ہے. تو ریممبر, کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. کنیکٹ کرنا چاہیے بچے سے, اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ خالی کریکشن اگر کریں گے تو بچہ ڈر کے مارے تو آج پڑھے گا, لیکن اس کے دل میں نماز کی جو روح ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہم رائٹ سے لے لیتے ہیں, وچ از اے لاسٹ کوسچن انشاءاللہ, اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا دعویٰ سے ریلیٹڈ کویسچن ہے. تو کویسچن یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے, اس میں وتواصوا بالحق بھی ہے. تو ہم ہاؤس وائفس جو ہیں وہ باہر نکل کے تو دعویٰ نہیں کر سکتی, تو گھر میں اگر علماء کے لیکچرز وغیرہ کر لیں تو وہ کافی ہے. جی, بہن کا سوال یہ ہے کہ سورۃ العصر کے مطابق 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے, چاروں سبجیکٹس میں پاس ہونا جو ہے ضروری ہے. تو وتواصوا بالحق اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنا بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل بہن, ہر کسی کو تو یہ موقع اور یہ جو ہے موقع حاصل نہیں ہے کہ جا کر انٹریکشن کریں, لیکن جس کو حاصل ہے کم سے کم وہ یہ کرے. اور آج آن لائن کے دور میں دنیا جو ہے وہ مٹھی میں ہے, تو ابھی وہ شکایت باقی ہی نہیں رہی کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اصلاح بھی کر سکتے ہیں, دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. کم سے کم کسی غیر مسلمان کو ایک بک ہی دے دینا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن جو ہے کسی کو دے دینا, ایک فلائر کسی کو دے دینا, یہ بھی جو ہے ایک دعوت ہے. تو دعوت جو ہے اٹ کین بی ڈن ان ویریس فارمس, بہت سارے طور طریقے ہو سکتا ہے. جس کی جیسی حیثیت ہے وہ ویسا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو, ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے, ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. اگر ہماری کوشش یہ ہے اور سچی دل سے ہم چاہتے, اللہ خود ہمارے لیے راستے فراہم کر دے گا. جزاک اللہ خیراً. جزاک اللہ خیر. ہم ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ممنون ہیں. ہم استاذہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ اگر انشاءاللہ وہ دعا آخر میں کروا دیں, اور ہم فرحت نائک صاحبہ آپ کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ دعائیں ہم نے جاری رکھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جلدی آئیں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں گے, آج جو نصیحتیں کی انہوں نے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. اب آپ کا تحمل, مہمانوں کو ہم نے اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. دعا میں سب اس وقت دعاؤں کا وقت ہے, پلیز دعا میں شامل ہوں. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہی آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار ہم سب کی غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے. الہی ہمیں اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہمیں کرسٹل کلیئر ویژن نصیب فرما دیجئے. الہی آج کی اس نشست سے ہم نے جو قیمتی موتی چنے ہیں الہی اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جو باہر کی آمد ہے اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داعیان کو ہمارے پاس بھیجا، اے پاک پروردگار اس قوم کو بہترین انداز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور الہی بہت سارے اسباب پیدا کر دیجئے اور الہی مسلمانوں کو اپنی اصل پر لوٹا دیجئے. الہی ہمیں ہمارے بچوں کو خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے. الہی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم سب جنت الفردوس میں پہنچیں. الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سے ناراض نہیں ہونا. الہی آپ سے استدا ہے الہی آج کی اس مجلس میں الہی جو کچھ کہا گیا الہی جیسے سب لوگوں نے سنا، الہی سب کا آنا اور الہی سب کا اس مجلس میں توجہ سے سننا اور الہی جو ہماری رہنمائی کے لیے لوگ آئے الہی ان سارے اعمال کو آپ قبول فرما لیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین الہی آمین. میں آپ سب سے توقع رکھوں گی، درخواست کروں گی کائنڈلی، سلام دعا بھی ہو گئی، باتیں بھی ہو گئیں، اس وقت پہ آپ نے